آپ نے جو سوال فرمایا اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا. یہ غالباً 2020-21 یا 22-21 کی بات ہوتی ہے. میں اس وقت طالب علم تھا. ہماری اس محلے میں ایک شخص مرا. میں بیان کر رہا تھا جنازگاہ میں، تو میں نے بات ہی کی. اس میں ایک واقعہ میں نے پیش کیا، اور واقعہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں داؤد علیہ السلام بہت رویا. واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ داؤد علیہ السلام بہت رویا. جب اللہ جل جلالہ نے وحی بھیجی کہ داؤد تجھے، آپ نے تو گناہ نہیں کیا، اب تو بہت رویا، لیکن داؤد میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ زمین پر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی زیادہ رویا ہے؟ نوادر قلیوبی جو ہماری پشتو زبان میں اس کا ترجمہ ہے حکایات عجیبہ. داؤد علیہ السلام تو بہت رویا تھا، تو اس نے کہا، اس کتاب میں نقل ہے کہ یا اللہ، میں آپ کے سامنے اتنا رویا ہوں کہ مجھے معلوم تک نہیں کہ کوئی بھی بندہ بھی اس سے زیادہ رویا ہوں. تو اللہ جل جلالہ نے وحی بھیجی کہ داؤد اس پہاڑ پہ چڑھ جا، آپ دیکھیں گے کہ یہاں میرا ایک بندہ ہے وہ بھی بہت زیادہ رویا ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر گیا، ایک شخص کو دیکھا، وہ روتا ہے اور جسم اتنا پتلا ہوا ہے، بدل گیا ہے. داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا، بھائی آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ کہ یا خلیفۃ اللہ، مجھ سے گناہ ہو گئے. داؤد علیہ السلام نے پوچھا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، یہ داؤد خلیفۃ اللہ، گناہ یہی ہے، میں ایک بار اپنی گھر کی چھت پر تھا کہ میری پاؤں سے کچھ مٹی لگی اور گھر تک گئی. میری اماں، ان کی بال، ان کی سر پر وہ مٹی لگی. میں روتا ہوں، یا اللہ یہ مجھ سے کیسا گناہ ہو گیا، میری پاؤں سے مٹی لگی، وہ گھر میں گر گیا اور میری اماں کو تکلیف ہو گئی. اس وقت سے 20 سال ہو گئی کہ میں رو رہا ہوں. تو داؤد علیہ السلام نے کہا، یا رب، تجھ نے سچ کہا، اتنا چھوٹا سا کام، گناہ تک نہیں ہے، اور اوہ مٹی اس کی ماں کے سر میں لگی بھی نہیں تھی. داؤد علیہ السلام نے کہا، خدا نے تجھے معاف کر دیا، اور تمہاری پاؤں سے وہ جو مٹی لگی تھی اور گر گئی تھی گھر میں، وہ آپ کی اماں کے سر میں نہیں لگی. تو میں نے جب یہ واقعہ پیش کیا، حضرت تو تعزیت کے لیے پھر گئے. ہم ایک عشاء نماز کے بعد، ہمارے علاقے کے ایک مولوی صاحب تھے. اس وقت میں یہ اختلاف، یہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یہ کچھ بھی ہم نہیں چھیڑتے، اور صرف خطبات پر توجہ، کتاب پر توجہ تھی. طالب علمی کا دور تھا. تو تعزیت میں مولوی صاحب نے بیان شروع کیا، اور تعزیت ہماری گاؤں کی اور آیا ہے کچھ اور گاؤں سے، اور شروع کیا بات کرتی ہے، یہ واقعہ، یہ ادھر 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 ادھر. وہ تو بیان کر رہا ہے، کبھی اس موضوع کو چھیڑتے، کبھی اس کو. لوگ بھی تنگ ہو گئی. آخر میں بھی تھا، تو اس نے اس مسئلہ کو چھیڑا کہ بعض مولوی ہوتی ہے بدعتی، بعض مولوی بدعتی ہوتی ہے. میں حیران ہو گیا، مولوی کیسے بدعتی؟ اور مجھے میری طرف اشارے کر رہے تھے کہ کبھی ولی کو نبی پر مقدم کرتی ہے. یعنی میں نے داؤد علیہ السلام کی واقعہ پیش کیا تھا کہ ایسا ولی بھی تھا اس زمانے میں، جو رب نے داؤد کو وحی بھیجی کہ داؤد جا، پوچھ، داؤد جاؤ دیکھو. مولوی صاحب نے میرے اوپر اعتراضات کی یہ بدعتی مولوی ہے، بدعتی، اور میں خاموش تھا، بالکل اشارے میری طرف کر رہا تھا.
کہا کہ بدعت ہے کہ ولی کو نبی پر مقدم کرتے ہیں بعض مولوی، یعنی اس نے داؤد علیہ السلام پر ولی کو حالانکہ میں نے یہ بات کہی تھی ہی نہیں. اگر اس کو آپ کہتے ہیں بدعتی مولوی تو میں پھر وہ تو وہابی تھا. میں نے اس وقت مسئلہ کو نہیں چھیڑا کیونکہ میں ان اختلافات میں پڑھنا نہیں چاہتا اس وقت. تو حضرت اس نے جب بیان ختم کیا میں آ گیا مسجد میں اور اپنے کمرے میں. میں کتابوں کا شوق بھی نہیں کرتا، اس وقت مطالعہ کا شوق اتنا مجھے نہیں تھا، میرے ساتھ کتابیں بھی نہیں تھی، اور ایک غریب سا مولوی ہو تو کتابی کہاں سے تھی. اچھا میری جان، پھر اس وقت میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا چھوڑو، پھر ہو سکتا ہے کہ مولوی کا بات ٹھیک اور یہ کتاب غلط ہو سکتا ہے اس کی دل میں درد ہو اور میں غلطی پر تھا، کیونکہ میں طالب علم تھا تو عاجزی بھی بہت تھا ماشاءاللہ. پھر ایسا ہوا قاری صاحب کی مولانا صاحب نے اپنی گاؤں میں جا کر وہاں بھی لوگوں کو کہا تھا کہ اس جامع مسجد ورثے کے غربی کا امام بدعتی ہے اور یہ طالب علم ہے، چھوٹا ہے، دین ان کو نہیں آتا، اور یہ خطبات اور بیانات کرتی ہے، اس کو کچھ نہیں آتا. مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے اس وجہ سے مجھ پر غصہ ہے کہ میں نے اپنی جنازگاہ میں ان لوگوں کو بیان کا موقع نہیں دیا. اچھا پھر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ حضرت میں مسجد میں بیٹھا تھا، ایک قاری صاحب میرے پاس آیا اور کہا کہ قاری صاحب، اس وقت مجھے قاری صاحب کہتے تھے تو قاری بھی تھا اور مولوی تھا نہیں. مجھے کہا کہ آپ نے ایک غلط مسئلہ بیان کیا ہے اور یہ غلط مسئلہ ہے، آپ نے ولی کو نبی پر مقدم. یار میرے ساتھ غم پیدا ہو گیا کہ میں خاموش رہتا ہوں، غلطی مانتا ہوں، کچھ نہیں کہتا، بس میں نے خاموشی اختیار کیا. اور پھر یہ لوگوں نے اتنا مشہور کر دیا، یہ تو ان کا مطلب اصلاحی معاشرہ نہیں کہ لوگوں کو سچ دین اور اچھا دین لوگوں تک پہنچ جائے. ان کا تو یہ مطلب ہے کہ حنفی عالم ذلیل و رسوا ہو جائے. اچھا اس وقت ہمارے ایک دوست تھا، ان کی گاؤں میں اس سے پہلے امام تھا، بہت چھوٹا تھا لیکن امام تھا، داڑھی بھی نہیں تھی، اور یہ جو احب الشوارب آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی بہت چھوٹے تھے. میں بہت غالباً کی 18 سال یا 17 سال کی عمر میں نے ان لوگوں کا امامت کیا. تو گل خان نام تھا اس کا، میں ادھر گیا، اس کی بیٹی کا نکاح تھا، میں نے نکاح پڑھایا اور واپس ہماری شہر جو ہے تمرگرہ، اس میں مکتبہ ابن عباس کے نام سے مولانا عبداللہ فانی صاحب دامت فیضہم العالیہ، ان کا مکتبہ ہے دارالعلوم معارف القرآن کے سامنے بالکل. میں وہاں گیا، مکتبے میں کتابوں کو دیکھتا، یہ بھائی صاحب سندی کتابیں، اور کچھ ان لوگوں کے بارے میں مطالعہ کرو ورنہ یہ تمہیں ذلیل کریں گے. کیونکہ قاری صاحب جو میرے پاس آیا مجھے کہا کہ آپ نے غلط مسئلے بیان کیے، یہ کیا، یہ کتابیں غلط ہے اور یہ غلط ہے. تو اس وقت میں نے مکتبہ ابن عباس میں کتابوں کو دیکھنا شروع کیا. اچھا مکتبہ ابن عباس بہت بڑا مکتبہ ہے، تو جب میں اس مکتبے میں دیکھتا تھا کتابیں تھی، بڑا کتاب، یہ کتاب، وہ بڑی کتابیں تھی اس مکتبہ ابن عباس میں. ہمارے ضلع دیر کے لوگ جانتے ہیں اس کی ثانی مکتبہ کبھی بھی نہیں، مکتبہ ابن عباس. اچھا میں نے اوپر دیکھا کہ ایک کتاب تھا، اس کا نام تجلیات صفدر. جب میں نے تجلیات صفدر دیکھا 6 جلدوں میں تھا، میری ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ میں 6 جلدوں کا کتاب لے کر رہوں گا اور مطالعہ بھی کروں گا. اچھا میں نے اس کتاب کو، میں نے کہا مولانا صاحب سے، وہاں ایک اور آدمی تھا، میں نے کہا اس کتاب مجھے دے دو. اور یہ تجلیات صفدر، اس پر میں نے مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام دیکھا. تو مفتی ندیم صاحب کے بیانات کبھی سنتے تھے ہم، ایسی چھوٹی موٹی کلپ لوگ دکھاتے تھے. اچھا یہ حوالہ دیتے تھے مفتی ندیم صاحب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا، لیکن میں نے صفدر نام جب دیکھا تجلیات صفدر، میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے
جب مفتی صاحب اس کے حوالے دیتے ہیں تو ان کا ڈاکٹر ہوگا، وہابیوں کا ڈاکٹر ہوگا صفدر صفدر. اچھا مولانا مجھے کیا پتا تھا کہ مولانا امین صفدر اکاڑوی تو ان کا MBBS نہیں ہے، بہت ایسا ڈاکٹر ہے کہ ہر وقت انجیکشن لگانے کا طریقہ جانتی ہے. آپ لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے میری بات؟ اچھا دیکھو، میں نے ایسا کیا کہ کتاب کو 6 جلدوں میں تھا تو میرے پاس پیسے تھی اس وقت غالباً 1800 روپے تھی میرے پاس، پیسے 1800 تھی. اور اس کتاب 6 جلدوں کا قیمت اس وقت آپ خود دیکھیں نا کہ اس کا قیمت تھا 1600 روپے. میں نے عبداللہ فانی صاحب سے کہا اللہ ان کو جزائے خیر دے، میں نے کہا 1500 پی لے. میں ذلہ میں میدان کا اور ہوا 150-200 روپے ٹکٹ ہوتی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ مجھے دو 1500. حالانکہ آپ میرا ترتیب یہی ہے اور آپ لوگوں کو نصیحت طور پر کہتا ہوں کہ جب آپ نائی کے پاس جاتے ہیں تو 20 روپے زیادہ دو، ڈرائیور کو 20 روپے زیادہ دو، کتاب لیتے ہو تو یہ کتاب پر 100 روپے دو زیادہ. لیکن اس وقت میری مجبوری تھی. کتاب کو میں نے خریدا. اچھا بہت خوش تھا. کیوں خریدا؟ کیونکہ میں نے جب کتاب کو کھول دیا مکتبہ میں، اس میں ظاہر بات سامنے آ گئی کہ قرات خلف الامام پر ایک غیر مقلد سی گفتگو. میں اس وہاں دیکھا 2-3 صفحات میں نے وہاں پڑھا، مطالعہ کیا. اچھا اتنا مزہ آیا مولانا امین صفدر اکاڑوی کی اس مباحثے میں نے فوراً کہا کہ اس کتاب کو میں لے کر جاؤں گا. کہ کتاب کو خریدا، میں اپنے علاقہ اپنے مسجد آ رہا تھا تو اتنا مجھے شوق پیدا ہو گیا اس راستے میں کہ اس کتاب کو میں ضرور دیکھوں گا. حالانکہ اس سے پہلے میں مطالعہ کا شوقین نہیں تھا. ایک کچھ چھوٹی کتابوں میں کبھی کبھی دیکھتا تھا خطبات کے لیے یہ واقعہ یہ حدیث ہو، لیکن اتنا تحقیق کا میں کبھی بھی میرا ذہن میں بھی نہیں آیا کہ میں اتنا تحقیق کروں گا. تو مولانا صاحب دیکھیں، میں نے پھر ایسا کیا کہ میں جب مسجد میں آیا تو یہاں میں ایک گھر میں 6 عورتوں کو درس تفسیر کرتا تھا. اس تفسیر کو میں نے کیا، میرے ساتھ کوئی بھی سسٹم نہیں تھا اور ہمارے علاقے کا بجلی بھی خراب تھا کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کیسے کروں گا. تو وہاں سے ایک رات کو لے کر آیا. اب میں نے رات کے وقت شروع کیا اور یہ تھا سردی کا موسم. سردی تو آپ جانتے ہیں سردی کا موسم تھا. اس میں رات ہوتی ہے غالباً 8-9 گھنٹے. اور تجلیات صفدر کا 3 جلد شروع کیا. پہلا بھی نہیں، دوسرا بھی نہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا بھی نہیں، 3 جلد میں نے شروع کیا. اور جب غالباً صبح کے اذان کے وقت میں نے اس کو سارا مطالعہ کیا. اور میرے ذہن میں ایسا اللہ نے بٹھایا کہ تم پوچھنا نہیں اور میں بتاؤں گا نہیں. تو میں نے ایک جلد جب میں نے مطالعہ کیا تو میں اپنے آپ سے مباحثہ کر رہا تھا. صبح کی نماز کے بعد میں سویا. جب میں لیٹ گیا سونے کے لیے تو میں اپنے ساتھ مباحثہ کر رہا تھا. مجھے اپنے آپ پر یقین پیدا ہو گیا. آپ تیرے سامنے کوئی غیر مقلد جو ماں کا حلال دودھ پیا ہو آئے گا نہیں. اور ایسا بھی ہی ہو. اللہ کے کرم سے تجلیات صفدر کو میں نے 6 دن میں پہلی دفعہ مطالعہ کیا اور 3 دفعہ سارا کتاب مطالعہ کیا ہے ابھی تک. اور اب میرے ساتھ جو کتاب ہے وہ آپ کے تصور میں بھی نہیں آئے گا اور میرے مطالعے کی سسٹم بھی آپ کی دماغ میں نہیں آئے گا. تو ایک جلد میں یہ بات بھی میری سامنے آ ہی گئی کہ ایک ہوتا ہے فضیلتی جزی اور ایک ہوتا ہے فضیلتی کلی. اس وقت میرے سامنے اس سوالوں کا جواب آ گیا. اگر آپ میرے اوپر اعتراض کرتے کہ اس نے ولی کو داؤد علیہ السلام پر مقدم کیا تو میں نے کہا امام بخاری پر بھی بدعتی کا فتویٰ لگا دو. کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب فضیلتی جزی بیان کر رہے ہیں کس کا، او بھائی نبی کے دور میں ایک شخص تھا
وہ اس جنگل میں رہتا تھا اور اتنا بڑا ولی تھا. امام بخاری بیان کر رہا ہے. آپ ساری بخاری کو دیکھو. اس وقت میں نے مثال ہی دی تھی. میں نے کہا اعتراض خداوند متعال پر کرو، کیونکہ حضرت زکریا کو محراب کے اندر پھل نہیں مل رہا اور حضرت بی بی مریم کو مل رہا ہے. اعتراض کرو نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی بچہ بات نہیں کرتا اور حضرت ایک عام ولی کے ساتھ بچہ بات کر رہا ہے جنگل میں. یہ بخاری میں روایت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچی بات کر رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں کرتا. یہ بخاری کے اندر ہے. تو ایسے میں نے بہت سارے اعتراضات مولانا صاحب تیار کیے. اب میں نہیں بتاؤں گا. 50 سے زائد یہ فضیلتی جزء ہوتا ہے اور اس میں یہ اتنا بڑا بات نہیں ہے کہ ولی نبی پر مقدم ہو گیا. کیوں؟ اب دیکھو ایک کثرت عمل ہوتا ہے اور ایک حسن عمل ہوتا ہے. حسن عمل کا معنی یہ ہے کہ عمل تھوڑا ہو نتیجہ بڑا ہو. ظاہراً و باطناً نسبتاً ایسا بولو نسبتاً عمل تھوڑا ہوتا ہے نتیجہ بڑا ہوتا ہے. نسبتاً عمل زیادہ ہوتا ہے نتیجہ تھوڑا ہوتا ہے. تو نسبتاً عمل زیادہ ہو نتیجہ تھوڑا ہو اس کو قرآن کی زبان اہل عرب کی زبان میں کثرت عمل، اور جب نسبتاً عمل زیادہ تھوڑا تو ہو لیکن نتیجہ اس کا بڑا ہو اس کو قرآن کی زبان میں حسن عمل کہتی ہے. اور رب العالمین جب زمین اور آسمان اور کائنات کی پیدائش کی بات کرتے ہیں تو رب کہتی ہے کہ اس کا میرا مطلب کیا ہے، لیبلوکم ایوکم احسن عملا، تاکہ میں تمہیں حسن عمل والا احسن عملہ دکھا دوں. ایک مستقل موضوع ہے جو اس پر بات کرنا چاہے، لیکن مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے کثرت عمل. زیادہ رونا یہ کثرت عمل ہے. داؤد علیہ السلام زیادہ نہیں رویا، تھوڑا رویا ہے، اس کو حسن عمل کہتی ہے. ایک ہوتا ہے حسن عمل، ایک ہوتا ہے کثرت عمل. شریعت کو مطلوب ہوتی ہے حسن عمل، نہ کہ شریعت کو مطلوب ہوتی ہے کثرت عمل. اب آپ کو مولوی صاحب سمجھ میں آ گئی. اب آتے اس اعتراض کی طرف. اس کا جواب میں نے بھی دیا. اس سوال کا جواب